اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میرے پیارے رمضان شریف کے سارے مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ سب دے روزے قبول فرمائے اور سب دے جو نیک تمنا ہیں سب پوری فرمائے، اور جو نیک دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کرے، اور جن آدمیوں کے اللہ تعالیٰ نے نیک دعائیں کی درخواست کی اللہ ان کی بھی قبول فرمائے، ہمارے حق میں ہمارے ان کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ سب کے رمضان شریف کے آداب اور تمام نیکیاں اور تمام اللہ تعالیٰ جزا اور انعام اکرام سب کو نصیب کرے۔ الحمدللہ میں آج طبیعت میری ٹھیک ہے۔ کل میں نے ولاگ بنانا تھا لیکن کل کچھ میں نزلہ زکام ہوا تھا، تو آج موضوع مختصر سا ہے کہ رمضان شریف کے حوالے سے نیک مہینہ ہے۔ کچھ طلباء، کچھ گھر والے، کچھ گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے تو یہ ایک موضوع میں نے آج چنا ہے۔ والدین کی تابعداری بہت ضروری ہے۔ والدین کی فرما برداری طلباء کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی دو مثالیں میں دوں گا، بڑی بڑی مثالیں دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ویسے کرنی ایک صحابی گزرے ہیں، صحابی تو نہیں تھے، تابعی ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے چچا زاد کو بھیجا یا اپنے بھائی کو بھیجا، وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور ان کا حال احوال سارا دیا ان کا، اور لیا اور چلے گئے واپس، جا کے اپنے بھائی کو بتایا انہوں نے، تو وہ وہیں پہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اویس ان کا نام تھا، کرن ایک قبیلہ ہے یمن کا، یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو عربی جو ہے وہ اپنے علاقے کے حساب سے میں جی فلاں سعودیہ کا ہوں، میں یمن کا ہوں، تو اس لیے نام آخر میں لگاتے ہیں۔ تو ان کا پورا نام اویس کرنی کتابوں میں اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری والدہ بوڑھی ہے، میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو والدہ کی خدمت سے فارغ نہیں ہوتا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے اور نبی پاک کی زیارت کر لے، وہ صحابی کا درجہ پاتا ہے۔ تو ان کے زمانے میں وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو یہ سارا زمانہ گزرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد اویس کرن جب آئے تو اس سے دعا کرنا اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ بھی جلیل القدر تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، اور صحابہ بھی بہت تھے۔ تو آپ نے اتنا بڑی بات کہہ کے دنیا سے چلے گئے، اور وہ حضرت ابوبکر کا زمانہ گزر گیا، وہ نہیں آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے 1-2 سال بعد۔ تو آپ پورا وفد لے کے حج کے موقع پر آئے، جا کے وہ تفصیل قصہ ایک بڑا لمبا ہے، مختصر ان کو جا کے مینا میں ملے تو وہ ایک خستہ حال کپڑے پہنے ہوئے تھے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے آدمی، میلے کچل جیسے سب، تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو لوگ اسے پوچھا، پہلے پوچھا یمن والے کون ہیں، پھر ان کو کہا بھی اویس کوئی نام کا آپ کے پاس آدمی ہے، انہوں نے کہا جی وہ سامنے بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے جو وہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں جو صحابہ تھے جا کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیر کے انہوں نے پوچھا بھی آپ کے پاس کیا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم وصیت کر گئے کہ بھئی ہم آپ سے دعا کرائیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگے جی آپ کون ہیں، تو انہوں نے تعارف کرایا، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا۔ پہلے تو بہت پریشان ہوا، پھر اس نے بتایا جی میں تو آپ کا غلام ہوں، اور نبی پاک کی خدمت کر کے ایمان لا کے مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف نصیب کیا، لیکن میری والدہ کی خدمت جو تھی وہ میرے ذمہ تھی، تو میں آ نہیں سکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ میری ایک جو نیکی ہے، باقی میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے دعا بھی کرائی حسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے، اور دیکھیں کہ بھی یہ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو آج بھی ہم والدین کو، بڑے ہوں، شادی شدہ ہوں، چھوٹے ہوں، سب کو والدین کی عزت کرنی چاہیے، اور جو بھی دعا کراؤ اپنے والد سے کراؤ، والدہ سے کراؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، تو آپ کے سارے معاملات دنیا دین کے سب بھلے ہو جائیں گے۔ اور دوسری مثال میں دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ جا رہے تھے، تو جنات کو کہا کہ بھی جاؤ سمندر میں سے کوئی جو قیمتی چیز ڈھونڈ لاؤ۔ وہ جب سمندر میں غوطہ
کر کے گئے تو وہ ایک پورا خیمہ اٹھا کے لے آئے. تو وہ جب اس کنارے آپ بیٹھے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھولا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک انسان بیٹھا ہوا تھا. اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا جی مختصر بات میں بتا رہا ہوں، قصہ لمبا ہے. انہوں نے کہا جی میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا اور میری والدہ نے دعا دی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو دشمنوں سے دور رکھنا اور اس کو ایسی جگہ پہ پہنچا دینا، اس کی لمبی عمر اور اس کو دشمنوں سے دور رکھنا. تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے میں خیمے میں سوتا تھا، میری والدہ وفات پا گئی تو خیمے سمیت مجھے سمندر میں آگے گرایا اور آگے مجھے فرشتوں نے سمندر کے تہہ خانے میں جو ہے میرا گھر بنا دیا اور موتی کے جو محل ہے وہ بنا ہوا ہے، اس میں رہتا ہوں. تو بھئی یہ ماں کی خدمت تھی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی دعا کرانی ہو، جو بھی چھوٹی یا بڑی، تعلیم ہو، گھر کا مسئلہ ہو، دوسرے پہلے ماں باپ کو عزت دیں، ماں باپ سے خدمت کریں اور ان کی خدمت کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے پھر آپ کامیاب ہوں گے. موٹیویشنل لوگ کافی سارے اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، لیکن کتابوں میں اور پھر رمضان شریف کا مہینہ میں نے مناسب سمجھا کہ ماں باپ کی فضیلت بیان کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے. مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو. میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا کرے. سب مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.